جی السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ آپ کی ناکامی کی 10 بڑی وجوہات کون سی ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ زندگی میں کامیاب نہیں ہو رہے، آپ نے ملٹیپل ٹائم ٹرائی کیا ہے اور اس کے باوجود اگر آپ مختلف بزنس سے شروع کرتے ہیں اور آپ کامیاب نہیں ہو رہے ہیں تو یہ ناکامی کی وجوہات کون کون سی ہیں۔ یا اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیلف ڈیولپمنٹ کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے آپ کوئی بھی بزنس شروع کرتے ہیں تو وہ ناکام کیوں ہوتا ہے۔ تو 10 بڑی وجوہات ہم آپ کے ساتھ آج شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ ان سے زیادہ کوئی وجہ آپ کو پتا ہے تو آپ نیچے کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ کہیں گے کہ جو آج کے دور میں سب سے بڑی وجہ ہے انسانوں کے ناکام ہونے کی، وہ ہے سوشل میڈیا کا نان پروڈکٹیو یوز، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیگیٹو یوز آف سوشل میڈیا۔ آپ کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں کہ آپ کی زندگی کا سب سے زیادہ جو قیمتی حصہ ہے، جو پروڈکٹیو آپ کا حصہ ہے، وہ ہے آپ کا ٹائم اور آپ کی یہ جو عمر ہے 18 سے 30 سال کے درمیان کی عمر۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ 18 سے 30 سال کے جو نوجوان ہیں یہ سب سے زیادہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، اور جو ان کا سوشل میڈیا کا استعمال ہے وہ سارے کا سارا نان پروڈکٹیو ہے، نیگیٹو ہے، جسے ہم کہہ سکتے ہیں ٹک ٹاک کا یوز کرنا، انسٹاگرام کا یوز کرنا، فیس بک کا یوز کرنا، یوٹیوب کا یوز کرنا۔ آپ یہ دیکھیے گا کہ آپ نے جب کبھی سوشل میڈیا کا یوز کیا ہے تو آپ نے کچھ سیکھنے کی نظر سے یا کچھ سمجھنے کی نظر سے کتنے پرسنٹ ہے، مثلا 100% آپ یوز کرتے ہیں تو کتنے پرسنٹ آپ نے اس مقصد کے لیے یوز کیا ہے کہ آپ اس سے کچھ سیکھیں یا اس سے کچھ پیسہ آپ کمائیں یا آپ یہاں سے کوئی نہ کوئی اپنی پہچان بنائیں۔ تو اگر آپ سوشل میڈیا پر ایک دن کے اندر 1 گھنٹے 2 گھنٹہ یا 4 گھنٹہ بیٹھتے ہیں تو جتنا بھی زیادہ آپ ٹائم دے رہے ہیں سوشل میڈیا پر، بدلے میں سوشل میڈیا آپ کو کیا دے رہا ہے؟ جو آپ ٹائم سوشل میڈیا کو دے رہے ہیں، بدلے میں سوشل میڈیا آپ کو کیا دے رہا ہے، یہ اگر آپ سوچیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا جو سب سے قیمتی زندگی کا ٹائم ہے وہ سوشل میڈیا آپ سے لے رہا ہے، لیکن بدلے میں آپ کو کچھ نہیں دے رہا۔ تو یہی وہ وقت تھا جہاں سے آپ اپنی اسکل سیکھ کر، کوئی ہنر سیکھ کر یا کوئی بھی محنت کر کے آپ زندگی میں آگے بڑھ سکتے تھے، لیکن سوشل میڈیا نے آپ کو اپنا ایک طرح سے ایڈکٹیو بنا کر آپ کو زندگی میں پیچھے دھکیلتا جا رہا ہے۔ آپ کاہل ہوتے جا رہے ہیں، آپ سست ہوتے جا رہے ہیں، آپ ناکام ہوتے جا رہے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ سوشل میڈیا ہے۔ یہ ایک پوائنٹ آپ نے سمجھنا ہے۔ دوسرا اہم پوائنٹ آپ یہ سمجھے کہ کوئی بھی انسان زندگی میں کامیاب کیوں نہیں ہو پاتا، کیونکہ وہ اپنے لیے کم سوچتا ہے اور وہ لوگوں کے لیے زیادہ سوچتا ہے، جس کو ہم اس الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ہمیشہ اس بات کی فکر لگی رہتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ He is worrying about people, what people will say۔ یعنی وہ ہمیشہ یہ فکر کرتا رہتا ہے کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، اگر میں یہ کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ لوگوں کا ریاکشن، لوگوں کا اچھا ہونا، برا ہونا، لوگوں کا اس کے ساتھ رویہ اور لوگ اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں، اس کی نظروں میں سب سے زیادہ اس کی جتنی بھی پلاننگ ہوتی ہے وہ ساری اسی پر بیسڈ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ زندگی میں ایک بہت ہی بڑا کامیاب تجربہ کیا گیا۔ 10 لوگوں کو ایک ٹاسک دیا گیا اور 10 نوجوانوں کو ایک ٹاسک دیا گیا، اور وہ ٹاسک ڈیفینیٹلی بہت مشکل ٹاسک تھا۔ اب وہ ناممکن ٹاسک تھا، لیکن ان کو ایک ٹائم لمٹ دی گئی کہ آپ نے 2 گھنٹے کے اندر یہ ٹاسک کرنا ہے۔ ہوا کیا کہ ان 10 نے وہ کام شروع کیا اور ان 10 میں سے صرف ایک بندہ وہ ناممکن ٹاسک مکمل کر سکا۔ جب آخر میں ریسرچ کی تو پتا چلا کہ وہ کیا تھا، وہ بہرا تھا، وہ شخص بہرا تھا۔ اس کے کانوں میں لوگ کیا کہتے ہیں یہ آواز ہی نہیں پڑی، کیونکہ لوگ ہمیشہ یہ کہتے ہیں تم نہیں کر سکتے، تم سے نہیں ہوگا، یہ بہت مشکل ہے، یہ ناممکن ہے، یہ ہو نہیں سکتا، بہت سے لوگوں نے کوشش کی وہ نہیں کر سکے، تم کیسے کر سکو گے۔ تو جب آپ لوگوں کی باتوں کو ویلیو دیتے جاتے ہیں تو آپ کا مائنڈ جو ہے، اگر آپ اس بات پر ڈائیورٹ کر لیں گے کہ لوگ کیا کہیں گے، تو لوگ تو کبھی بھی آپ کو انکریج نہیں کرتے، وہ ہمیشہ ڈسکریج کرتے ہیں۔ اور ہر کامیاب بندہ جو ہے
وہ تبھی کامیاب ہوتا ہے جب وہ لوگوں کو اتنی اہمیت نہیں دیتا، بلکہ وہ اپنی بات کو اہمیت دیتا ہے، اپنے پلانس کو اور اپنے ڈریمز کو اہمیت دیتا ہے، اپنے آبجیکٹیوز کو اہمیت دیتا ہے، اپنے گولز کو اہمیت دیتا ہے، اور اس کے بعد اپنے مینٹور کی باتوں کو اہمیت دیتا ہے۔ اگر آپ اپنے استاد، اپنے مینٹور کی باتوں کو اہمیت دیتے ہیں اور زندگی میں اپنے مقاصد کو اہمیت دیتے ہیں، اپنے خوابوں کو اہمیت دیتے ہیں، تو آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ تو لوگوں کو اہمیت دینا چھوڑ دیں اس معاملے میں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگوں کا کام ہے کہتے رہنا۔ میں مثال کے طور پر ایک بات کہوں گا، برا نہیں منانا۔ گاڑی چل رہی ہے اور آپ دیکھتے ہیں کسی بھی گاؤں میں جائیں تو اس گاڑی کے پیچھے 10-20 کتے لگ جاتے ہیں اور کتے لگاتار بھونکتے رہتے ہیں، لیکن اگر گاڑی کا ڈرائیور یا گاڑی میں بیٹھے ہوئے لوگ گاڑی کو روک کر نیچے اتر کر کتوں کے بھونکنے کی آواز کو انجوائے کرنا شروع کریں گے، کتوں کو رسپانس کرنا شروع کر دیں، تو اپنی منزل سے پیچھے رہ جائیں گے۔ تو میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ لوگ ان کے ساتھ کمپیریزن کریں، بٹ دس از سم تھنگ کہ جب آپ اپنی زندگی میں کسی بھی مقصد کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں تو بہت سے لوگ آپ کے پیچھے چیخ رہے ہوتے ہیں، چلا رہے ہوتے ہیں، آپ کے پیچھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، بدخویاں کر رہے ہوتے ہیں، مختلف طریقے سے آپ کو ڈسکریج کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، نیگیٹو کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے اوپر ہنس رہے ہوتے ہیں، آپ کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ لوگوں کی باتوں کی اہمیت دیں گے تو آپ تو زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ لہذا آپ نے اپنے فوکس کو ہٹنے نہیں دینا۔ آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ زندگی آپ کی ہے اور آپ اس زندگی کے مالک ہیں، لہذا آپ نے وہ کام کرنا ہے جو آپ کو ٹھیک لگتا ہے۔ آپ کا ضمیر مطمئن ہے، دل مطمئن ہے اور دماغ مطمئن ہے، آپ صحیح راستے پر ہیں، تو آپ کو ضرور ایفرٹ کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے۔ لوگ کیا سوچتے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں، اس بات کو بالکل اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ نیکسٹ آگے بات کرتے ہیں، تیسرا پوائنٹ، ٹرائنگ ٹو پلیز ایوری باڈی۔ آپ زندگی میں اسی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ ہر شخص جو ہے آپ سے خوش ہونا چاہیے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال پوچھا گیا کہ یہ جو شخص ہے، اس کو بتایا گیا، بلکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ یہ جو فلاں علاقے کا گورنر ہے، یہ فلاں علاقے کا یہ جو شخص ہے، اس سے سب خوش ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس شخص میں جو ہے خرابی ہوگی۔ وہ شخص جو ہے ہو سکتا ہے کہ وہ غلط ہو یا منافق ہو۔ ایک منافق شخص جو ہوتا ہے اس سے سارے خوش ہوتے ہیں۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک، آپ کو پتا ہے 100% لوگ ہیں، ان 100% لوگوں میں سے 10% اچھے ہو سکتے ہیں، 90% برے ہو سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ منافق ہو سکتے ہیں، بہت سے لوگ دغا باز ہو سکتے ہیں، بہت سے لوگ جھوٹے ہو سکتے ہیں، بہت سے لوگ اچھے ہو سکتے ہیں، بہت سے محنتی ہو سکتے ہیں، بہت سے ایماندار ہو سکتے ہیں۔ اب ہر کیٹیگری کے لوگ ایک بندے سے کیسے خوش ہو سکتے ہیں؟ فار ایگزامپل کوئی بھی بندہ ہے تو جو جیسے لوگ، مثلا بدماش ہے تو بدماش سے خوش بدماش ہوں گے، پولیس والا ہے تو اس سے خوش پولیس والے ہوں گے، فوجی ہے تو اس سے خوش فوجی ہوں گے، ایک ایماندار بندہ ہے تو دوسرا ایماندار اس سے خوش ہوگا۔ اچھے لوگوں سے اچھے لوگ خوش ہوتے ہیں، برے لوگ کبھی خوش نہیں ہوتے۔ تو آپ زندگی میں سب کو خوش نہیں کر سکتے، اور جو یہ کہتا ہے کہ اس سے سارے خوش ہیں، تو پھر اس بندے کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بندہ منافق ہے، کہ وہ سب کے سامنے ڈرامہ کرتا ہے ان جیسا ہونے کا۔ بدماشوں کو کہتا ہے کہ میں تمہارے جیسا ہوں، ایمانداروں کو کہتا ہے میں تمہارے جیسا ہوں، اور جو 2 نمبر ہے ان کو کہتا ہے میں تمہارے جیسا ہوں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک بندہ سب کے لیے اچھا نہیں ہو سکتا، کسی کے لیے وہ اچھا ہوتا ہے تو کسی کے لیے وہ برا ہوتا ہے۔ اب مثال لے لیں، ایک پولیس والا ہے یا ایک لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے یا کوئی بھی بہت بڑا جو ہے وہ آفیسر ہے، تو وہ بدماش اور 2 نمبر لوگوں کے لیے اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو انہیں کے لیے اچھا ہو سکتا ہے جن کی وہ سروس کر رہا ہے۔ تو دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، لہذا آپ سب کو خوش کرنے کے چکر میں آپ اپنی بہت سی ویلیوز جو ہوتی ہیں ان کو سیکریفائز کر دیتے ہیں۔ یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے صرف اپنے جیسے لوگوں کو خوش کرنا ہے۔ میں نے یہ الفاظ کہے کہ آپ نے صرف لائک مائنڈیڈ لوگوں کو خوش کرنا ہے، جن لوگوں کی سوچ آپ سے ملتی ہے،
جو آپ مقصد لے کے چل رہے ہیں ان کا بھی وہی مقصد ہے. اگر آپ کسی کے ساتھ اچھائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اچھائی کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ کو خدا کا خوف ہے تو ان لوگوں کو بھی خدا کا خوف ہونا چاہیے. اگر آپ مرنے پہ یقین رکھتے ہیں تو ان کو بھی مرنے کے اوپر یقین ہو. اگر آپ حلال کا رزق کماتے ہیں تو وہ بھی حلال کا رزق کمانے پہ بلیو رکھتے ہوں. تو لائک مائنڈیڈ لوگوں کو آپ اپنے ساتھ ملا کر چلیں، ان کی ٹیم بنائیں اور ان کو خوش کرنے کی کوشش کریں. ہر بندے کو کبھی خوش کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے اور وہ آپ کر بھی نہیں سکتے. اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے ہمارا چوتھا پوائنٹ، آلویز کمپلیننگ. ہمیشہ کسی نہ کسی چیز کی شکایت کرتے رہنے والا بندہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. آپ ہمیشہ دیکھیں ایسا بندہ جو ہمیشہ کمپلین کر رہا ہے، ہمیشہ شکایت کر رہا ہے، یہ اچھا نہیں ہوا، اس بندے نے ایسا اچھا نہیں کیا، فلاں بندے نے اچھا نہیں کیا، مجھے اس سے یہ امید تھی، مجھے اس سے یہ امید تھی. وہ دوسروں سے امیدیں لگا کے رکھتا ہے. لیکن ہر بندے کی کوئی نہ کوئی مجبوری ہوتی ہے. جب آپ کسی سے کوئی امید لگاتے ہیں، ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں، تو اس بندے کی کوئی نہ کوئی مجبوری ہو سکتی ہے. آپ کا بیسٹ فرینڈ ہے، ہو سکتا ہے اس کی کوئی مجبوری ہو، وہ آپ کی امید پورا نہ کر سکتا ہو. آپ کا ساتھی ہے، دوست ہے، بھائی ہے، بہن ہے، رشتے دار ہے، وہ آپ کی امید پوری نہ کر سکتا ہو، اس کے حالات اس کو اجازت نہ دے رہے ہوں، یا اس کی کوئی مجبوری ہو سکتی ہے. تو اس وجہ سے آپ کیونکہ اس سے ایک فیک ایکسپیکٹیشن لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. آپ کو صرف اپنے آپ پر ڈیپینڈ کرنا ہے، اور اس کے بعد سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ڈیپینڈ کریں، اور اس کے بعد اپنے آپ پر. اس دنیا میں آپ آئے ہیں میرے کہنے کے بیس پر تو آپ نہیں آئے نا، یا کسی آپ کے بھائی نے تو آپ کو نہیں بلایا، یا کسی دوست نے تو آپ کو نہیں بلایا. آپ اس دنیا میں آئے ہیں، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے. تو سب سے پہلے آپ اللہ تعالیٰ کے اوپر ڈیپینڈ کریں، اور اس کے بعد اس دنیا میں آپ نے خود پر ڈیپینڈ کرنا ہے. جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ خود ایفرٹ کریں، محنت کریں، اسٹرگل کریں. اگر کوئی اس میں آپ کو سپورٹ کر دیتا ہے تو یہ ایک اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ کو کوئی بھی سپورٹ نہیں کرتا تو کمپلین کرنے کا آپ کا کوئی حق نہیں ہے. اس بات کو سمجھے، میں نے کہا کہ کمپلین کرنے کا آپ کا کوئی حق نہیں ہے. کہ کسی نے آپ کا ساتھ دیا ہے، نہیں دیا، کسی نے آپ کے ساتھ اچھا کیا ہے، نہیں کیا، کمپلین نہیں کر سکتے آپ. کوئی بھی کامیاب بندہ اپنے کاموں کا، اپنے معاملات کا، اپنی اچھائی برائی کا کسی دوسرے کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتا. لہذا یہ آپ نے بات ذہن میں رکھنی ہے. یہ ہمارا چوتھا پوائنٹ تھا. پانچواں اہم پوائنٹ کیا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے they start comparing yourself with others. جب آپ اپنے آپ کو دوسرے کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کی ناکامی کا بہت بڑی وجہ ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو دوسرے انسان سے مختلف بنایا. آپ سب کو پتا ہے کہ ہر بندے کا ڈی این اے مختلف ہوتا ہے. آپ ہی یہ کہتے ہیں نا کہ اس بندے کا ڈی این اے مختلف ہے، اس کے جو ہے وہ فنگر پرنٹس دوسرے سے مختلف ہے، اس کے جو آئی لینسز ہے دوسرے سے مختلف ہے، اس کے جو بال ہیں وہ دوسرے سے مختلف ہے. جب آپ یہ کہہ رہے ہیں ہر بندہ اپنے آپ میں ایک برانڈ ہے، ہر بندہ ایک مختلف شخص ہے، تو جب ہر بندہ دوسرے سے مختلف ہے تو آپ کمپیریزن کیسے کر سکتے ہیں؟ ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے مختلف صلاحیتیں دی ہوئی ہیں، ہر بندے کی جو مختلف کوالٹیز ہیں. تو آپ کسی کو بھی اپنے ساتھ کمپیئر نہ کریں. آپ ہو سکتا ہے سب سے اچھے ہوں، لہذا آپ جب اپنے آپ کو کمپیریزن شروع کر دیتے ہیں دوسروں کے ساتھ تو آپ اپنے مائنڈ کو جو ہے نیگیٹو میسیجز دینا شروع کر دیتے ہیں. آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا آپ کو بنایا ہے. آپ کو جو کوالٹیز ہے وہ کسی اور میں نہیں ہے، لہٰذا آپ جو کامیابی حاصل کر سکتے ہیں وہ کوئی اور نہیں کر سکتا. تو جب آپ یہ سوچیں گے تو آپ کے مائنڈ کو ایک پازیٹیو میسج جائے گا. تو آج سے آپ نے اپنے آپ کو کبھی دوسرے سے کمپیئر نہیں کرنا. یو آر دی بیسٹ، یو آر دی بیسٹ، بس یہی سب سے اہم میسج ہے. اب اس کے بعد اگلا ہم بات کرتے ہیں، چھٹا پوائنٹ ہمارا ریپیٹنگ سیم مسٹیک. میں نے ورڈ یوز کیا کہ سیم مسٹیک کو دوبارہ کبھی بھی اپنی زندگی میں آپ نے ریپیٹ نہیں کرنا. بہت سے لوگ زندگی میں ناکام رہتے ہیں کیونکہ وہ ایک ہی غلطی کو بار بار دہراتے ہیں. تو ایک غلطی جب ایک دفعہ ہوتی ہے، ایک دفعہ، تو وہ غلطی کہلاتی ہے. جب وہی غلطی دوبارہ ہوتی ہے تو وہ ایک پلانڈ ایونٹ بن جاتا ہے. جب آپ ایک ہی غلطی کو دوسری دفعہ کرتے ہیں تو وہ پلاننگ کہلاتی ہے. اس بات کو آپ سمجھیں، پوری دنیا میں ایک غلطی ایک دفعہ ہوتی ہے، جب وہی غلطی دوبارہ ہو جائے، ریپیٹ ہو جائے، تو اس کو پلاننگ کہا جاتا ہے.
اس کا مطلب ہے آپ اگر غلطی تیسری دفعہ کرتے ہیں تو یہ آپ کی پلاننگ ہے. کس چیز کی پلاننگ ہے؟ اس غلطی کو کرنے کی اور اپنے آپ کو فیل کرنے کی. لہذا ایک غلطی دنیا میں ایک دفعہ معاف ہوتی ہے, دوسری دفعہ نہیں معاف ہو سکتی, تیسری دفعہ نہیں معاف ہو سکتی. تو اگر آپ ایک ہی غلطی بار بار کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے یو آر ناٹ لرننگ فرام یور مسٹیکس. جب آپ اپنی غلطی سے سیکھتے نہیں ہیں تو آپ کبھی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے. اگر آپ اپنی غلطی سے سیکھیں گے تو آپ اس غلطی کو دوبارہ نہیں ہونے دیں گے. دنیا میں جتنے کامیاب شخص ہیں, جتنے امیر لوگ ہیں, سارے اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں اور ان کا ایک ہی اصول ہوتا ہے, ایک غلطی ایک بار ہوگی, دوسری بار نہیں ہوگی. تو آپ نے زندگی میں ایک غلطی ایک ہی بار کرنی ہے, کبھی دوسری بار نہیں کرنی, تو آپ ہمیشہ کامیاب ہوں گے. سو ٹرائی ٹو لرن فرام یور مسٹیکس, یہ سب سے اہم بات ہے. ساتواں پوائنٹ کیا ہے؟ آپ یہ دیکھتے ہیں پرفیکشنزم. پرفیکشنزم کیا ہے؟ ناٹ ایکسپٹنگ مسٹیکس. اس کی سب سے اہم بات کیا ہے؟ ہم انسان ہیں, ہم ہمیشہ غلطی کر سکتے ہیں. انسان غلطی کا پتلا ہے, ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے, سب سے اہم بات. تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ مسٹیک کو ایکسپٹ نہیں کرتے تو یہ تو پھر سب سے بڑی بات ہو گئی کہ اگر آپ غلطی کو ایکسپٹ نہیں کرتے تو آپ انسان نہیں ہے نا, کیونکہ انسان غلطی کا پتلا ہے اور اس سے کسی نہ کسی طرح سے ہیومن فیلئر ہو سکتا ہے, کوئی نہ کوئی غلطی ہو سکتی ہے, کسی وجہ سے ہو سکتی ہے. لہذا غلطی سے مبرا تو کوئی انسان بھی نہیں ہے, غلطی تو انسان لازمی کرے گا, لیکن اس میں صرف ایک ہی بات ہے کہ وہ غلطی دوبارہ نہیں کرنی چاہیے. تو he must learn from mistake. تو کوئی بھی پرفیکٹ آدمی نہیں ہے, کوئی بھی پرفیکٹ انسان نہیں ہے, کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے دنیا میں کہ جو غلطی نہیں کرے گا. تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں ایک ایسا انسان ہوں جو کبھی غلطی نہیں کر سکتا اور آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ دوسرے بھی ایسے بنے, تو یہ ناممکن ہے. لہذا آپ کو زندگی میں یہ ایکسپٹ کرنا ہوگا کہ غلطی ہو سکتی ہے لیکن ایک ہی بار, دوسری بار نہیں ہوگی. اس کے بعد آٹھواں ہمارا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ لیک آف پریورٹیز ان یور لائف. آپ زندگی میں اپنی پریورٹیز کو پلاننگ کے ساتھ آپ لے کے نہیں چلتے. آپ کا زندگی میں اس بات کی کمی ہے کہ آپ نے پریورٹیز سیٹ نہیں کی ہوئی. آپ کو یہ نہیں پتا کہ پریورٹی نمبر 1 کیا ہے, پریورٹی نمبر 2 کیا ہے, پریورٹی نمبر 3 کیا ہے. مجھے سب سے پہلے کون سا کام کرنا ہے, اس کے بعد کون سا کرنا ہے اور اس کے بعد کون سا کرنا ہے. اس مہینے کون سا کام کرنا ہے, جنوری میں, فیبرری میں کون سا کرنا ہے, مارچ میں کون سا کرنا ہے, 2024 میں کون سا کرنا ہے, 2025 میں کون سا کرنا ہے. آپ نے اگر اپنی پریورٹی سیٹ نہیں کی ہوئی تو آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. لہذا پلاننگ کریں اور اپنے جو ٹاسک ہیں ان کی پریورٹیز سیٹ کریں. اس کے بعد ہمارا 9واں اہم پوائنٹ ہے کہ فیئر آف فیلئر, یعنی فیل ہونے کا جو آپ کو ڈر لگا رہتا ہے, یہ ڈر آپ کو کام کرنے ہی نہیں دیتا, یہ آپ کو ایکشن کرنے ہی نہیں دیتا. آپ ہمیشہ پلاننگ کرتے رہتے ہیں, آپ ہمیشہ سوچتے رہتے ہیں, آپ اوور تھنکنگ کرتے ہیں, ایک چیز کو بار بار سوچنا, ایک چیز کی بار بار پلاننگ کرنا. تو جب آپ بار بار سوچ رہے ہیں, بار بار پلاننگ کر رہے ہیں تو اس کو اوور تھنکنگ اور اوور پلاننگ کہا جاتا ہے اور یہ ایک بیماری ہے. لہذا آپ نے کیا کرنا ہے, اس بیماری کو ختم کرنا ہے, اوور تھنکنگ نہیں کرنی, اوور پلاننگ نہیں کرنی. جب آپ کی پلاننگ 70 to 80% ہو جائے تو آپ کام شروع کر دیں. باقی انسان جب کام کر رہا ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ سیکھ رہا ہوتا ہے اپنی غلطیوں سے اور وہ آگے بڑھتا ہے. تو آپ کو اوور تھنکنگ اور اوور پلاننگ زندگی میں آگے ایکشن نہیں کرنے دیتی. جب تک آپ کا ایکشن نہیں ہوگا کسی بھی چیز پر تو آپ آگے بڑھ نہیں سکتے. لہذا ایکشن از ویری امپورٹنٹ. اب اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں 10واں ہمارا اہم پوائنٹ کیا ہے, not taking action on your plans. آپ کے جو پلانز ہیں, آپ نے ساری زندگی میں جو سوچا ہوا ہے وہ آپ کے پلان ہی رہتے ہیں, آپ کوئی پریکٹیکل سٹیپ نہیں لیتے. ہمیشہ آپ پلاننگ کرتے رہتے ہیں. پلان نمبر 1, پلان نمبر 2, پلان نمبر 3, پلان نمبر 100, پلان نمبر 1000. آپ نے اتنے پلان بنائے ہوئے ہیں لیکن آپ ایک بھی پلان کے اوپر کام نہیں کرتے. ہمیشہ آپ پلاننگ کرتے رہتے ہیں, ہمیشہ سوچتے رہتے ہیں, لیکن آپ اپنے ہی پلانز کے اوپر کام نہیں کرتے. تو یہ جو ہے یہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب آپ پریکٹیکل سٹیپ ہی نہیں لیں گے تو آپ کامیاب کیسے ہوں گے. تو اس کو کہا جاتا ہے کہ ناٹ لیونگ
your life. آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اپنی زندگی جی نہیں رہے. زندگی گزارنا کیا ہوتا ہے اور زندگی جینا کیا ہوتا ہے؟ سمپل سی مثال دے دیتا ہوں کہ جو قیدی قید کے اندر ہے وہ زندگی گزار رہا ہے، اور جو باہر آزاد ہے وہ زندگی جی رہا ہے. دونوں کی زندگی کے ساتھ جا رہے ہیں، لیکن وہ گزار رہا ہے اور باہر والا بندہ آزادی میں اپنی زندگی انجوائے کرتے ہوئے جی رہا ہے. تو آپ زندگی گزار رہے ہیں. کیوں گزار رہے ہیں؟ کیونکہ آپ دوسروں کی باتوں کی وجہ سے، دوسروں کے خوف کی وجہ سے، ناکامی کے فیلئر کی وجہ سے آپ اپنے ڈریمز جو ہیں، جو آپ کے آبجیکٹیوز ہیں، جو آپ زندگی میں حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے کوئی پریکٹیکل سٹیپ نہیں کرتے. آپ کوئی بھی پریکٹیکل قدم نہیں اٹھاتے. آپ ہمیشہ سوچتے رہتے ہیں، صرف پلاننگ کرتے رہتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی کوئی بھی آپ قدم نہیں اٹھاتے. آپ کا فوکس نہیں ہے، آپ محنت نہیں کرتے، آپ اسٹرگل نہیں کرتے، آپ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے جو آپ کو کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے. لوگ کیا کہیں گے یہ سوچتے رہتے ہیں. تو اس وجہ سے آپ زندگی میں کامیاب نہیں ہو پاتے. آپ اپنا آج وقت جو ہے وہ ضائع کرتے ہیں نان پروڈکٹیو چیزوں پر. تو یہ 10 بڑی وجوہات ہیں آپ کے فیلئر کی. اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ان 10 وجوہات میں سے آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سی ایسی وجہ ہے جو آپ کے اندر زیادہ ہے، اور اس وجہ کو آپ نے ختم کرنا ہے، آئیڈینٹیفائی کرنا اور ختم کرنا ہے، مینیمائز کرنا ہے. تو آپ زندگی میں کامیاب ہونا شروع ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے کہ میں نے کچھ غلط باتیں کہہ دی ہوں اس ویڈیو میں، یا ہو سکتا ہے کہ مجھے اچھی طرح سے ایکسپلین کرنا نہ آیا ہو، تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. لیکن آپ نے یہ سوچنا ہے، میں ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہوں ایز اے ٹیچر، ایز اے مینٹور، آپ کو یہ بات سمجھانے کی کہ آپ زندگی میں کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں. ان 10 جو وجوہات ہیں اس کے اوپر آپ نے سوچنا ہے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور وجہ ہے تو نیچے کمنٹ میں آپ نے لکھنا ہے. میں ان 10 وجوہات کی دوبارہ سے سمری کر دیتا ہوں. نمبر 1 کیا ہے؟ نان پروڈکٹیو یوز آف سوشل میڈیا. آپ نے یہ 10 وجوہات نیچے کمنٹس میں لکھنی ہے، جس سے مجھے اندازہ ہو کہ آپ کو یہ 10 وجوہات کی سمجھ آئی ہے. نمبر 1 کون سی تھی؟ نان پروڈکٹیو یوز آف سوشل میڈیا. نمبر 2 کون سی تھی؟ کہ یو آر ورریڈ اباؤٹ پیپل what they will think for you. وہ کیا سوچیں گے؟ آپ ہمیشہ لوگوں کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں. نمبر 3 کون سی تھی؟ trying to please everybody. ہر کسی کو خوش کرنے کی کوشش کرتے رہنا. نمبر 4 کون سی؟ always complaining. always complaining. نمبر 5 کون سی تھی؟ comparing yourself with others. اپنے ساتھ، اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرتے رہنا. نمبر 6 کون سی تھی؟ ریپیٹنگ سیم مسٹیکس. کون سی تھی؟ ریپیٹنگ سیم مسٹیک. نمبر 7 کون سی تھی؟ ناٹ ایکسپٹنگ مسٹیکس. نمبر 7. نمبر 8 کون سی تھی؟ لیک آف پریورٹیز ان یور لائف. اور نمبر 9 کون سی تھی؟ فیئر آف فیلئر. فیئر آف فیلئر ہونے کی وجہ سے آپ کوئی پریکٹیکل اسٹیپ نہیں لیتے. نمبر 10 کون سی تھی؟ ناٹ ٹیکنگ ایکشنز آن یور پلانز. نمبر 10. یہ 10 وجوہات اگر آپ کو سمجھ آئی ہیں تو آپ نے نیچے کمنٹس میں لکھنا ہے آپ کے ناکام ہونے کی کون سی وجوہات ہے، یہ آپ نے لکھنا ہے. اگر کوئی اور وجہ آپ کے ذہن میں ہے ان 10 کے علاوہ، وہ آپ نے لکھنا ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. دعا میں یاد رکھیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں، میں کوئی موٹیویشنل اسپیکر نہیں ہوں. موٹیویشن کا مقصد ہوتا ہے وہ آپ کو صرف ایک سرٹن ٹائم کے لیے موٹیویٹ کرتی ہے. میں آپ کی زندگی میں تبدیلی لانا چاہتا ہوں، میں آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ پریکٹیکل انسان بنیں. پاکستان دنیا میں دوسرے ملکوں سے پیچھے اس لیے ہے، ہم سب کچھ جانتے ہیں لیکن ہم پریکٹیکلی اسٹیپس نہیں لیتے اور ہم کمیٹڈ نہیں ہیں. تو آج سے پریکٹیکلی اسٹیپ لینا شروع کریں. جو آپ کی پلاننگ ہے اس پلاننگ کے حساب سے آپ نے ایکشن شروع کر دینا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. بہت شکریہ.